بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Here Sir Abdul Majid Kalindiri. So today we are discussing on the main topics which we call sectarian issue. Sectarian issue is the most hot issue especially among Muslim Ummah. تو آج ہمارے اہم ٹاپک ہے جو مسلم امہ ایک پیج پہ نہیں آ رہے ہیں. ان کا جو مین بیسک ایشو ہے نا وہ آپ کا فرقے واریت ہے، جس کو اردو میں بولتے ہیں فرقے واریت. جو سیکٹرنزم ہے اٹ از اے بون آف کنٹینشن امنگ مسلم اسٹیٹس ہے. تو آتے ہیں اب ہم ٹاپک پہ. اٹ از اے مین ریزن بہائنڈ دا ڈسٹرکشنس آف مسلم امہ. مانا مسلم امہ کو اگر پیچھے جا رہا ہے، بیکورڈ ہے، وہ بیکاز آف سیکٹرین ایشو. پھر آ جاتے ہیں کون سے ریزن ہیں جس کی وجہ سے یہ مسلم امہ جو بیکورڈ جا رہے ہیں. فرسٹ آف آل جو اس کا اہم ریزن ہے وہ ہے جو قرآن کی ٹیچنگ ہے اور سننا ہے وہ ہم اس کو ہم اڈاپٹ ہی نہیں کرے. اس کو اپنی لائف میں کہنے کا مقصد جو اسلامک چیزیں ہیں، اسلامک لا ہے، اسلامک از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، وہ ہم اپنے زندگی میں استعمال نہیں کرتے، تب ہم بیک پڑے. فرسٹ آف آل یہ اس کا ایک ریزن ہے. سیکنڈ ہے لیک آف لیڈرشپ. اب دیکھو OIC میں 57 کنٹریز ہیں، ایک بھی ایسا کوئی ویژنری لیڈر نہیں ہے جو سب کو ملا کے ساتھ چلے اور مسلم منارٹی میجارٹی والے جو ایشو ہیں وہ حل کرے. ایک بھی نہیں ہے. ورنہ اس کے بعد ایجوکیشن وہ مسلم امہ کی دیکھیں، وہ اٹ از آلسو ویری پور. پھر ارسپانسبل رول آف OIC جو ہماری مسلم امہ کی آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اس کا رول بھی صحیح نہیں ہے. وہ بہت مرتبہ اس طرح ہوا ہے جس طرح آپ کا کشمیر ایشو ہے، پیلسٹائن ایشو ہے، ایران ایک سائڈ پہ ہے تو سعودی دوسری سائڈ پہ ہے. دو یہ بڑے ممالک ہیں اس مسلم امہ میں، ایران اور سعودی عربیہ. ان کے جو رول ہیں وہ بھی اپنے انٹرسٹ اور اپنے فرقے وارث کے حساب سے صحیح نہیں ہے. پھر آ جاتے ہیں بلائنڈنگ فالوئنگس، اکنامک انٹرسٹ، پاورٹی بھی بہت زیادہ ہے مسلم امہ میں. یہ بھی سب سے بڑا ریزن ہے. دیٹ از وائی مسلم کنٹریز آر بیکورڈ. پھر انٹالرنس، وہ تو لازمی ہوگی جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ کی چیز برداشت بھی نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ جو ویسٹرن لابی ہے وہ اسٹرانگ ہے. وہ کبھی سعودی کے ساتھ مل جاتی ہے، کبھی ایران کے ساتھ مل جاتی ہے. وہ اپنے مفاد کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. مگر مسلم امہ اسپیشلی سعودی کنگڈم آف سعودی عربیہ اینڈ ایران وہ ان کو بھی فالو کر رہے ہیں. پھر آ جاتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی. وہ تو زیادہ ہے اسپیشلی مسلم امہ میں. جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اکارڈنگ ٹو حدیث اینڈ قرآن تو ہے ہی نہیں، تبھی تو ہم بیکورڈ ہیں. پھر آپ کی پاورٹی، انمپلائمنٹ، ہیوج کرپشن. کریشنل رول آف ریلیجیس اسکالرس، جو ہمارے اسکالر ہیں ان کا رول بھی صحیح نہیں نا. ان کا رول صحیح ہو پھر بھی چیزیں صحیح ہے. اب دیکھو ہم کہیں ولیج میں چلے جاتے ہیں جہاں وہاں پہ اسکالرس ہیں، وہ اسپیچ اس طرح کرتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ایک شیعہ ہے تو سنی کو پتہ نہیں کیا کیا کنڈیم کرتا رہتا ہے. سنی شیعہ ہے تو سنیوں کو یا وہابی. یہ سسٹم جو ہے مسلموں کے لیے بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے ترقی نہیں ہو پا رہی. پھر بیڈ گورننس ہو گیا. نیگیٹو رول آف اسپیشلی انٹرنیشنل مسلم میڈیا کا رول وہ بھی صحیح نہیں ہے. پھر آ جاتے ہیں ان کے افیکٹس. ان سے پھر کیا کیا ہو رہا ہے اگر ایک پیج پہ نہیں ہے تو یہ ہوگا کہ پروکسی واس ہوں گی. نیگیٹو امیج اباؤٹ اسلام اکراس دا ورلڈ ہو جائے گا. وہ ہو رہا ہے بالکل. اللہ رت، اللہ ناراض ہوگا. سوشل ڈسکشنس ہوگی، سوشل فرسٹریشن ہوگا. پھر ریفیوجیز کرائسس ہوگا. وہ بھی آپ دیکھتے ہو سیریا ہو گئی، افغانستان ہو گیا، ایون آپ کی یمن ہو گئی، اور بھی بہت سارے ہیں وہاں یہ جو ہیں ریفیوجیز کرائسس ہے. پھر انفلیشن، چائلڈ لیبر، اڈاپشن آف این ادر کلچر، آپ کی سلیوری، یہ ساری چیزیں بڑھتے جا رہی ہیں جب آپ مسلم امہ کی جو کنڈیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے. پھر آ جاتے ہیں سجیشن ہمیں کیا کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل ہمیں ایسا کوئی لیڈر، OIC کا لیڈر جو سیکرٹری جنرل ہے وہ میرٹ پہ آنا چاہیے اور وہ اپنے ممبر وہ بھی میرٹ پہ رکھے. پھر اسٹیپس لے، پھر ایگریمنٹس نیشنل انٹرنیشنل ایون یورپ UNO ان کے ساتھ وہ کرے جو حدیث اور قرآن کے حساب سے. وہ تبھی جا کے امپیکٹ پڑے گا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ بھی مسٹ ہے. اب دیکھتے ہو کہیں پہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے تو OIC اسٹیپ لے، سعودی ایران اسٹیپ لے، ادھر وہ
پیورلی آپ کی ڈیموکریسی ہو تو اسٹیپ صحیح ہو جائیں گے، سچویشن اس ملک کی بھی صحیح ہو سکتی ہے. وائبرنٹ رول آف OIC، اس کا رول انتہائی جو ہے نا سیریس ہونا چاہیے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن سے. پھر آ جاتے ہیں کوالٹی ان ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ بھی اہم ہے بیکاز ایجوکیشن از the basis foundation of life. ٹریو اینڈ ریشنل رول آف ریلیجیس اسکالرس، یہ بھی اہم ہے کہ جو بھی ریلیجیس اسکالر ہیں وہ سوشل جو لائف ہے، پولیٹیکل لائف ہے، اس پہ زیادہ فوکس کریں ایز کمپیئر ٹو کہ شیعہ یہ کہہ رہے ہیں، سنی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس طرح نہ ہو. پھر جو جس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، وہ ہمارے کیا جائے کس سے. اب دیکھو یورپ میں ایک ہی ملک میں 10 فرقے کے لوگ رہے ہیں، ہندو، عیسائی، مسلم، شیعہ، سنی. ادھر آپ نے کبھی کوئی بات سنی نہیں، بیکاز وہاں پہ ایکولیٹی ہے، لاز ہیں، ڈیموکریسی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، جوڈیشری بالکل جوڈیشری رائٹ ہے. اس کے علاوہ جو میڈیا کا رول ہے وہ بھی اہم ہے، ایجوکیشن وجہ تو بالکل صحیح ہے. تبھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ سارے ایشو ہیں، تب بھی یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ سے جو مسلمان پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ تباہ ہو رہا ہے دن بدن. اور ٹیررزم دیکھو کتنی بڑی بیماری ہے، وہ اسپیشلی مسلمانوں میں ہے. افغانستان دیکھیں، سیریا دیکھیں، ایون پاکستان کچھ ٹائم پہلے پاکستان بھی اس کا وکٹم تھا. اب پاکستان کی سچویشن الحمدللہ پھر بھی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ. پھر آ جاتے ہیں تو امپلیمنٹ دا کلچر آف اسلام. اسلام کا کلچر تو ضروری ہے نا، حدیث ہو گئی، قرآن ہو گیا، اسلامک لا ہو گئی، چیزیں یہی آپ امپلیمنٹ سورنٹی آف اللہ وہ رکھیں تبھی اب جا کے سسٹم بڑھے. اب دیکھو خلفائے راشدین کا دور، وہ مڈل ایسٹ آپ کی ساری ایک ہی ریاست کرتا تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کس طرح حکومت چلا رہے تھے. وہاں کی ڈیموکریسی چیک کریں، وہاں کا جیل سسٹم، جوڈیشل سسٹم کمال کا سسٹم تھا. اب ویسٹرن بہت سارے ممالک ہیں جہاں عمر لاز پڑھا جاتے ہیں. یہ عمر لاز کی یہ اسٹریٹجی ہمیں اس طرح ملک چلانا چاہیے. ہم وہاں پہ لڑ رہے ہیں تو کہاں سے ترقی ہوگی. تو خدا را اس طرح نہ کریں. فالو دا رولس، فالو دا پراپر رولس اینڈ ریگولیشن آف اسلام. پھر آ جاتے ہیں آل رولنگس must follow and obey the true message of Islam. پھر all Muslim states must unite on single platform. پھر to alleviate poverty, inflation and corruption. اس کے بعد آ جاتے ہیں focus on to promote spiritual life. وہ spiritual life تب ہوگی جب آپ mentally relax ہوں گے، جب آپ اپنے مذہب، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ سچے ہوں گے، تبھی جا کے یہ ایشو کچھ ختم ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا تھا سیکٹیرین ایشو. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ہیومن رائٹس پہ بات کریں گے. سو اتنے کے لیے اللہ حافظ. ایٹ دا اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.